in order to seek the pleasure of Allah Azza wa Jal and to gain lots of virtues. For the sake of gaining the pleasure of Allah Azza wa Jal, I will seek ilm-e-deen. After acquiring knowledge from this program, I will convey it to others as an invitation towards righteousness. I will note down the important points. I will watch this program from beginning to end. Insha'Allah Azza wa Jal. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتاح اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل ہمارا منگل کا جو سلسلہ چل رہا ہے، بالخصوص اس میں ہم خرید و فروخت سے متعلق گفتگو کر رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ عز و جل اس پر گفتگو ہوگی۔ آپ وہ سلسلہ دیکھتے رہیں گے تو اس موضوع سے متعلق اہم معلومات آپ کو حاصل ہوگی۔ ظاہر زندگی میں ہم سب کو خریدنے کے حوالے سے، بیچنے کے حوالے سے واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ شریعت نے اس کے لیے کیا ضابطہ مقرر فرمایا ہے، کیا اصول ہیں، اس گفتگو میں آئیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آپ کی کالز، آڈیو ہوں، ویڈیو ہوں، SMS ہوں، انشاءاللہ وہ بھی ہم شامل سلسلہ کریں گے۔ اور مدنی التجا یہ ہے کہ کوشش یہ کی جائے کہ جو سلسلہ جس موضوع پر ہو اسی سے متعلق اگر کالز ہوں گی، SMS ہوں گے تو زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت رسالہ رجب شریف کے فضائل پر جو مشتمل ہے، کفن کی واپسی سے میں عرض کرتا ہوں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، قیامت کے دن لوگوں میں میرے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس مبارک مہینے میں ایک دعا کا پڑھنا سنت ہے، وہ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم بارک لنا فی رجبیوں و شعبان و بلغنا رمضان۔ مدنی چینل کے ناظرین، مفتی صاحب تشریف فرما ہیں۔ خرید و فروخت سے متعلق مثال کے طور پہ ایسا بھی ہوتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ ایک دکاندار سے ہم پورے مہینے چیزیں لیتے رہتے ہیں، خریدتے رہتے ہیں، اور کوئی چیز اس میں طے نہیں ہوتی کہ اس کا ریٹ کیا ہے۔ مہینے کے آخر میں وہ بل بھیج دیتے ہیں۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب بل بھیجا جاتا ہے تو اس کے اندر کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ بل زیادہ ہے۔ تو ظاہر صورت اس میں یہ بنتی ہے کہ ابتداً ہم طے نہیں کرتے، چیزیں خریدتے رہتے ہیں، آخر میں بل کی پیمنٹ کا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو شریعت ہمیں اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرماتی ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ کیا فرمائیں گے مفتی صاحب اس حوالے سے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریعت مطہرہ نے بیع یعنی خرید و فروخت کو جائز قرار دیا ہے، اور خرید و فروخت نقد صورت میں بھی ہوتی ہے، ادھار صورت میں بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ دونوں صورتیں جائز ہیں۔ صحیح۔ لیکن خرید و فروخت میں ایک بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ جو چیز آپ خرید رہے ہیں اس کا معلوم ہونا، متعین ہونا ضروری ہے کہ آپ نے یہ چیز خریدی ہے اور اس کی مقدار کتنی ہے۔ صحیح۔ اگر مقدار والی چیز ہے، اگر عدد والی چیز ہے تو اس کا عدد کتنا ہے، اگر پیمائش والی چیز ہے تو اس کی پیمائش کتنی ہوگی، یہ سب معلوم اور معین ہونا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ جو ادائیگی کی جائے گی، قیمت اس کی دی جائے گی، قیمت کتنی ہوگی، ٹھیک ہے، اس کا تعین ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر قیمت کا تعین نہیں کیا، اب قیمت بھی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو انڈرسٹوڈ ہوتی ہے کہ بھئی اس کی اتنی قیمت ہے، لینے والے کو بھی پتہ ہے، دینے والے کو بھی پتہ ہے، اس کے طے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک وہ ہے کہ جس کا پتہ نہیں ہوتا، نرخ اوپر نیچے کم و بیش ہوتے رہتے ہیں، تو اس کی قیمت کا طے ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی چیز خریدی، اس کی قیمت طے نہیں کی ہے، وزن والی چیز خریدی ہے تو اس کے وزن کا نہیں پتہ، عدد والی چیز خریدی ہے اس کی تعداد کا نہیں پتہ،
پیمائش والی چیز خریدی ہے اس کی پیمائش کا علم نہیں ہے تو ایسی جو خرید و فروخت ہوتی ہے شریعت اس کو ناجائز قرار دیتی ہے، یعنی یہ بائع فاسد ہوتی ہے. دونوں فریقوں یعنی خریدنے اور بیچنے والے کے اوپر لازم ہوتا ہے کہ وہ اس سودے کو ختم کریں اور اثر نو وہ چیز یا وہ جہالت یا وہ سبب کہ جس کی وجہ سے یہ خرید و فروخت ناجائز ہوئی ہے اس سبب کو ختم کریں اور صحیح طریقے سے دوبارہ سودا کریں. اگر چیز لے چکے ہیں تو یہ چیز واپس کرے اور یہ جو ہے جو جس نے بیچی ہے وہ قیمت واپس کرے، پھر دوبارہ سے صحیح طور پر سودا کر لیں. تو جو صورت آپ نے بیان کی ہے تو اس میں بھی بعض اوقات قیمت کے تعین میں مسئلہ ہو جاتا ہے. وہ یوں کہا جاتا ہے لینے والے کی طرف سے فلاں تو اتنے کی دے رہا ہے اور آپ نے اتنے کی لگا دی ہے، فلاں اتنے کی ہمیں دے رہا تھا اور اس میں اتنا بل بنا ہوا ہے. تو ایسی صورت میں جب قیمت کا تعین نہیں کیا ہے اور چیز لے لیے اور یہ قیمت کا تعین نہ ہونا ہی تنازع کا سبب ہے. اگر قیمت کا تعین پہلے ہو جاتا تو یہ لڑائی جھگڑے والی کیفیت نہ ہوتی. تو یہ طریقہ کار بھی ناجائز ہے. اگر قیمت کا تعین نہیں ہے اور قیمت کے تعین نہ ہونے کی وجہ سے جھگڑا ہو رہا ہے کہ آپ نے زیادہ مہنگی دے دی ہے، سستی ہونی چاہیے تھی، تو اس صورت میں یہ صورت ناجائز ہو جائے گی اور دونوں کے اوپر لازم ہے کہ آئندہ بھی جب چیز خریدیں تو قیمت کا تعین کر لیں. اب قیمت کی ادائیگی کا جو مرحلہ ہے وہ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ 1 مہینے بعد ادا کر دی جائے گی. قیمت کی ادائیگی کب ہوگی اس کا تعین بھی ضروری ہے. تو اب اس کو یہ بولا کہ ٹھیک ہے اتنے کی چیز ہے 1 مہینے بعد اس کی پیمنٹ کر دیں گے، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا دین ہمارا مذہب اسلام ہمیں جھگڑے سے بچاتا ہے اور وہ بھی مفتی صاحب کے جواب سے آپ نے اس کا اندازہ لگایا. آئیے آپ کی ویڈیو سوال کو شامل سلسلہ کرتے ہیں. مفتی صاحب مجھے آپ سے ایک سوال کرنا تھا کہ میں ایک ورک شاپ بھی ہے میرا اور شو روم بھی ہے نا، تو کچھ ڈیزائن ایسے ہوتے ہیں جو کسی دکاندار کو اگر دیتے ہیں وہ کہتا ہے کہ میرے پڑوس میں کسی دوسرے دکاندار کو یہ ڈیزائن نہیں دئیے گا، تو کیا ایسا جائز ہے؟ یہ تقریباً شعبہ جات میں ہوتا ہے اس طرح، اپنی ڈیزائن کو وہ چھپا کر رکھتے ہیں یعنی شو نہیں کرتے اور سامنے والے کو بھی پابند کرتے ہیں. کیا فرمائیں گے؟ اس کی 2 صورتیں ہیں. پہلی صورت تو یہ ہے کہ جب کسی سے ڈیزائن خریدا جا رہا ہے سودا طے کرتے وقت اس کو اس بات کا پابند لگایا یعنی خریدتے وقت یہ شرط کر دی ہے کہ یہ ڈیزائن آپ نے میرے علاوہ کسی اور کو نہیں دینا ہے، تو یہ شرط لگانا ناجائز ہے. یعنی خرید و فروخت میں ایسی شرط لگانا کہ جس میں خریدار کا نفع ہو یا بیچنے والے کا نفع ہو، تو ایسی شرط ناجائز ہوتی ہے اور یہ بائع کو فاسد کر دیتی ہے. تو اس میں خریدار کا نفع ہے کہ اگر یہ کسی دوسرے کو بیچے گا تو جو لوگ اس کی طرف راغب ہونے ہیں یا اس کی دکان سے انہوں نے یہ ڈیزائن لینا ہے جب اس کی ساتھ والی دکان سے بھی ملے گا تو پھر اس ہو سکتا ہے کہ اس کی طرف نہ آئیں. تو اس میں اس کا ذاتی نفع ہے اس شرط کے اندر، تو سودے کے اندر یہ شرط لگانا ناجائز ہے. اور اگر سودے کے اندر یہ شرط نہیں لگی ہوئی، جو سودا ہوا اس میں کوئی ایسی شرط نہیں، بعد میں وہ ریکویسٹ کرتا ہے کہ آپ کسی اور کو نہ دے اور یہ وعدہ کر لیتا ہے، تو اس صورت میں ان کو اپنا وعدہ نبھانا چاہیے. لیکن ان کے لیے جو ڈیزائن دے رہا ہے ان کے لیے دوسروں کو بیچنا ناجائز نہیں ہے. جو انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ ہاں میں نہیں دوں گا تو اب حتی الامکان کوشش کریں کہ اس کو نبھائیں جہاں تک ممکن ہے. اور ان کی نیت بھی تھی کہ ہاں نہیں دے گا، وعدہ کر لیا تو وعدہ سچا ہے، بعد میں جو ہے یہ ہوا کہ ان کو نقصان ہو جائے گا، اب یہ کسی کو بیچ دیتے ہیں تو ان کا بیچنا ناجائز نہیں ہوگا. یہ تو وہ صورت تھی کہ شرط لگا دی تو ناجائز ہے، شرط نہیں لگائی ہے تو ان کا بیچنا ناجائز نہیں ہے، وہ سودا بھی ناجائز نہیں ہے، لیکن اگر انہوں نے وعدہ کیا ہے تو وعدے کی پابندی کریں. ٹھیک جی، آڈیو کال دیجئے. حضور میرا ایک سوال ہے کہ یہ کتے آج کل سیل ہوتے ہیں، لوگ ان کو لیتے ہیں بیچتے ہیں، تو آیا یہ کاروبار دین اسلام میں جائز ہے کہ نہیں؟ جی حضور کیا ارشاد فرمائیں گے؟ کتے 2 طرح کے ہوتے ہیں، یعنی شرعی حوالے سے
इसकी दो तरह की किस्में हैं। यानी एक वो कुत्ते हैं कि जिनके रखने और पालने को शरीयत ने नाजायज करार दिया है, और एक वो कुत्ते हैं कि जिनके रखने की शरीयत ने इजाजत दी है। तो जिनकी इजाजत दी है वो 3 तरह के कुत्ते हैं कि घर की रखवाली के लिए है, खेती के लिए है, हिफाजत के लिए है। तो अगर ये 3 सूरतें हैं तो इस सूरत में कुत्ते का पालना भी जायज है, रखना भी जायज है, और इसकी खरीदो फरोख्त भी जायज है। अगर इसके अलावा जिस तरह फी जमाना लोग शौकिया तौर पर पालते हैं, साथ घुमाते हैं, साथ बिठाते हैं, साथ खिलाते हैं, बिस्तरों के ऊपर जो है वो उनको साथ लिटाते हैं, ना हिफाजत के लिए हैं, ना शिकार के लिए हैं, ना किसी जो है वो खेत वगैरह की हिफाजत के लिए, ये इस तरह की जो शौकिया तौर पर यूं करना, इसकी इस्लाम इजाजत नहीं देता है जी। और अगर इस मकसद के लिए खरीदारी की है तो इस मकसद के लिए खरीदना भी नाजायज और हराम है। बल्कि हदीस पाक में ये आया कि जो घर में कुत्ता पालेगा तो उसके अजर में से रोजाना 2 क़िरात कमी कर दी जाएगी। और एक और हदीस में ये भी इरशाद फरमाया कि अगर कोई कुत्ते की कीमत का तुमसे मुतालबा करने आए तो उसके मुंह में मिट्टी झोंक दो। तो ये उस कुत्ते की कीमत और उसकी ममानत है कि जिसका पालना जायज नहीं है, जिसकी इजाजत दी है शरीयत ने, तो उसका रखना भी जायज है उन मकासद के तहत, और उन मकासद के लिए उसकी खरीद फरोख्त भी जायज है जी। अगली कॉल। मैं इशफाक अख्तारी बोल रहा हूँ हाफिजाबाद पंजाब से। मुर्गी तोल के और जब ये बोटी बनाते हैं तो उससे सफाई करते हैं, जो चर्बी वगैरह उतारते हैं, इसका पूछना है क्या ये अपने पास रख लेना ये हराम तो नहीं है? अच्छा, जैसे मुर्गी हम खरीदने जाते हैं, ज़ाती तजर्बात भी हैं, बहुत सारी चीज़ें वो उसकी, जैसे हमने कहा भी जिंदा मुर्गी आप तोल लें तो वो जिंदा मुर्गी तोलेंगे, उसको फिर ज़बहा करेंगे, बहुत सारी चीज़ें वो उसकी रख लेते हैं अपने पास, जैसे इन्होंने भी इसका इजहार फरमाया। तो आप क्या फरमाते हैं? बाज़ चीज़ें तो इसमें ऐसी होती हैं कि जो आम तौर पर लोग नहीं लेते हैं, फेंक देने वाली होती हैं। जैसे मुर्गी का सर है या जो पंजे होते हैं, अगरचे इनका खाना जायज़ है लेकिन लोग फेंक देते हैं, इसको लेते नहीं हैं। तो अब अगर वो लेता ही नहीं है, उसने फेंकने ही है और आमतौर पर मुतालबा भी नहीं होता है, तो चूंकि ये बिकते हैं, अब इन्होंने अगर अपने पास रख लिया तो शरन कोई हर्ज नहीं है। ठीक है। लेकिन ऐसी काम की चीज के जिसको पकाया जाता है, जिसको लोग लेते हैं, अब अगर ये उसको अपने पास रख लेता है तो शरन इसके रखने की इजाजत नहीं होगी, और इनके लिए यूं सवाल करना भी जायज नहीं होगा कि इसको मैं रख लूं या नहीं। अब ये से मुर्गी तोल कर ली है, तो अब जो मुर्गी की खाल है तो ये भी खाना हलाल है और लोग खाते भी हैं, लेकिन हर शख्स नहीं खाता है। तो इसलिए ये जो आम तौर पर गाहक की तरफ से मुतालबा नहीं होता, फेंक दी जाते हैं, वो अगर ये अपने पास रख लेता है और आगे बेच देते तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इस सूरत में भी अगर फर्ज किया कि कुल मुर्गी जो है वो ली है, साली मुर्गी ली है, अब वो ये कहता है कि पंजे भी मुझे दे दें, अब ये कहता है कि नहीं पंजे तो मैं रखूंगा, तो ये नाजायज है कि जब मुर्गी बेची है तो पंजे भी उसके ही हैं, तो अब इनका रखना नाजायज होगा। जी अगली कॉल। मेरा नाम जहूर है। हम जो ये चीजें CSD से किस्तों पे खरीदते हैं, क्या ये शरई लिहाज से ठीक है या नहीं? किस्तों पे सामान करना, किस्तों पे सामान आप किसी भी इदारे से, कोई भी इदारा है जिससे आप किस्तों पर लेते हैं, जी। असल बात यह है कि किस्तों पर कोई चीज लेना नाजायज नहीं होता है। ठीक है। किस्तों पर जो आम तौर पर चीजें ली जाती हैं तो इसमें बाज नाजायज शराइत होती हैं। ठीक है। तो उन नाजायज शराइत के होने की वजह से वो सौदा या वो खरीदो फरोख्त भी नाजायज हो जाती है। जैसे इंश्योरेंस की शर्त होती है, जुर्माने की शर्त होती है, तो ये शर्तें आम तौर पर किस्तों के सामान में होती हैं। तो इन नाजायज शराइत के इस एग्रीमेंट में या इस मुआहदे में या इस सौदे में पाए जाने की वजह से वो सौदा भी नाजायज हो जाता है। तो इस तौर पर अगर नाजायज शराइत हैं तो खरीदो फरोख्त नाजायज होगी। अगर नाजायज शराइत नहीं है, एक कीमत मुतय्यन हो चुकी है, चाहे वो इतनी कीमत देनी है, अब वो लेट हो जाए तो भी उतनी ही देनी है, तो अब वो कीमत का तयन करके अगर उसकी मुद्दत मुतय्यन कर दी कि इतने अरसे में इस तरह अदा करना है,
تو اس میں تو شرعن کوئی حرج نہیں ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی مشورہ ہم آپ کو یہ پیش کریں گے کہ جو اس طرح کا کاروبار کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں مستقبل کے اندر، دارالفتہ اہل سنت آپ کی خدمت کے لیے موجود ہے، آپ یہاں پر تشریف لائیں اور اس پر پہلے گفتگو کر لیں کہ صحیح انداز شریعت کے مطابق کیا ہوگا۔ اور اسی طرح جو لیتے ہیں، بعض اوقات بڑے بڑے آئٹم بھی اس حوالے سے لیے جاتے ہیں، فریج ہے، گاڑیاں ہیں، تو وہ بھی پہلے شرعی رہنمائی لے لیں کہ ہمیں کیا انداز اختیار کرنا ہے اور کس انداز میں اس کو لینا ہے، ایسی کون سی شرائط ہیں جو اس پر لگا دی جائیں گی تو یہ سودا ہی ہمارا ناجائز ہو جائے گا۔ تو یوں اگر رہنمائی لے کر کام کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل گناہوں سے بچ کر آپ کا یہ سودا ہوگا۔ اچھا، اسی طرح کا SMS بھی ہمیں موصول ہوا کہ اگر کوئی شخص سودا اس انداز میں کرے کہ مثال کے طور پر پر ڈے آپ یہ دیں گے یا ماہانہ آپ یہ دیں گے، اور اگر جلدی ادائیگی کر دیں گے تو پیسے کم ہو جائیں گے ورنہ پھر اسی حساب سے ہوں گے، تو اب یہ کیسا؟ اس مسئلے میں تفصیل ہے کہ کس طرح ادائیگی ہوگی اور کیا طریقہ کار ہوگا۔ دارالفتہ اہل سنت سے تفصیلی یہ فتویٰ لکھا جا چکا ہے، تو دارالفتہ اہل سنت سے رجوع کریں۔ ٹھیک ہے جی، ویڈیو سوال دیجئے۔ میں مفتی صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، ہم یہ مزدوری کرتے ہیں سر، یہ ہم پہلی منزل کی بات کرتے ہیں تو وہاں تیسری چوتھی منزل نکل جاتی ہے، تو مقصد اس کی مزدوری بڑھا کے ملنی چاہیے نہیں ملنی چاہیے؟ جی، مزدوری کے حوالے سے فرسٹ فلور کی بات ہوئی، اب وہ تیسری تک بھی ہوتا ہے، بعض اوقات کے اوپر چڑھا دیں، کیا فرمائیں گے؟ جب کسی سے آپ کوئی کام مزدوری پر کروانا چاہیں یا کرواتے ہیں تو شریعت کا ضابطہ یہ ہے کہ مزدوری بھی طے ہونی چاہیے اور کام بھی متعین اور طے ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ جب آپ ظاہر ہے کہ کسی سے کام کروائیں گے تو سب سے پہلے وہ یہ پوچھتا ہے کہ آپ نے کام کیا کروانا ہے، تو جو وہ کام بیان کرتا ہے اس کے مطابق اجرت بیان کی جاتی ہے۔ اب اگر سامان اٹھانے کے لیے سامنے سے یہ پوچھا گیا کہ آپ نے کہاں کس فلور پر یہ آپ کا سامان لے کر جانا ہے اور اس کو یہ کہا گیا کہ فرسٹ فلور پر لے کر جانا ہے، تو اب جو اس نے اجرت بیان کی ہے وہ بھی فرسٹ فلور پر لے جانے کی اجرت ہے۔ تو اب اگر فرسٹ فلور پر جانے کے بعد اس کو یہ کہا کہ سیکنڈ پہ یا تھرڈ پہ جانا ہے، تو ظاہر ہے کہ چیز اٹھانے میں انرجی طاقت صرف ہوتی ہے، اور جو بیچارہ سامان اٹھا کر فرسٹ فلور سے سیکنڈ فلور پر جا رہا ہے، اپنی انرجی خرچ کر رہا ہے، اپنی قوت خرچ کر رہا ہے، تو اس کا معاوضہ بھی ظاہر ہے کہ زیادہ ہوگا۔ تو اب اس کو پہلے فرسٹ فلور کا کہنا، بعد میں سیکنڈ فلور پر لے کر جانا شرعاً تو یہ جائز نہیں ہے۔ اب اگر اس کا معاہدہ فرسٹ فلور تک تھا، تو اب اگر یہ مزدور فرسٹ فلور پہ یہ رکھ دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے سیکنڈ پر لے کر جانا ہے تو پھر مزید اجرت آپ کو دینی پڑے گی، تو اس کا یہ انکار کرنا بھی جائز ہے اور اس کا مزید اجرت کا مطالبہ کرنا بھی جائز ہے کہ جتنا کام آپ نے بولا تھا اتنا اس نے کر دیا۔ اگر آپ کر دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر وہ نہیں کرنا چاہتا تو یہ بد اخلاقی بھی نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ اپنی منفعت خرچ کر رہا ہے، اپنی طاقت خرچ کر رہا ہے، اور اس میں آپ جتنا اوپر جائیں گے، سیڑھیوں پر چڑھیں گے سامان اٹھا کر، تو اس میں تکلیف بھی زیادہ ہوگی، انرجی بھی زیادہ خرچ ہوگی۔ اب اگر وہ زیادہ اجرت کا مطالبہ کرتا ہے اور طے ہو جاتی ہے تو زیادہ اجرت کا مطالبہ کرنا بھی جائز ہے، اور وہیں پر رکھ دے، اس سے آگے نہ لے جائے، یہ بھی جائز ہے۔ ٹھیک جی، اگلا ویڈیو سوال۔ ایک بار پالش فرنیچر پہ کر دی جاتی ہے، اس کے گھر پہنچانے تک پیسے مل جاتے ہیں، اس کے بعد جب دوبارہ گھر جاتے ہیں پالش وغیرہ کرنے کے لیے، کوئی گھر والے پیسے دے دیتے ہیں، کوئی نہیں دیتے، اس کے حوالے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی، پالش کا مسئلہ ہے۔ دیکھیں، اس میں عرف دیکھا جائے گا کہ عرف کیا ہے۔ اگر تو یوں ہوتا ہے کہ یہ ذمہ داری ہوتی ہے دکاندار کی کہ جو پالش ایک تو دکان پہ کر دی ہے اور بقیہ پالش گھر جا کر کرنی ہے، اگر یہ طے ہوتا ہے تو اس صورت میں دکاندار اگر اپنے کسی ورکر کو بھیجتا ہے پالش کرنے کے لیے تو یہ اجرت گھر والوں سے نہیں وصول کرے گا، بلکہ یہ اجرت دکاندار سے وصول کرے گا۔ یہ اس صورت میں کہ جب دکاندار کی ذمہ داری تھی اور دکاندار نے بھیجا تو اجرت بھی دکاندار سے لی جائے گی۔ اب یہاں جب اس کا جو ہے وہ مطالبہ دکاندار سے ہے، گھر والے سے ہے ہی نہیں، تو اس کا گھر والے سے مطالبہ کرنا بھی درست نہیں ہے،
اور گھر والے سے ویسے مطالبے کے بغیر سوال کرنا بھی جائز نہیں ہے کہ بلا ضرورت کسی سے سوال کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے، شریعت اس کو ناپسند کرتی ہے۔ ہاں اگر گھر والا اپنی رضامندی سے دے دیتا ہے کہ اس نے محنت کی ہے، کوشش کی ہے، وقت لگایا ہے، اپنی رضا سے اپنی خوشی سے دے دیتا ہے تو یہ اس کا دینا تحفہ قرار پائے گا اور اس کا لینا جائز ہے۔ اگر جو دوسری صورت ہے، عام طور پر لگتا یہ کہ یہی صورت ہوگی کہ دکاندار کے ہاں طے ہوگا، ورنہ کیسے یہ چھوڑ کر آئیں گے پالش کی اجرت، اور اگر طے نہیں ہے، دکاندار کی ذمہ داری نہیں ہے تو اور ظاہر ہے کہ یہ پالش کرنے جا رہے ہیں تو یہ فی سبیل اللہ تو نہیں جائیں گے، تو اس صورت میں یہ پہلے طے کر کے جائیں۔ اب اگر طے ہو گیا اور گھر والا زبردستی نہیں دیتا ہے اجرت اور ان کو کہتا ہے کہ اجرت نہیں ہے تو وہ زیادتی کر رہا ہے، ناجائز اور گناہ فعل کر رہا ہے کہ ایک مزدور کی اجرت دینے سے انکار کر رہا ہے، اور یہ والی صورت ناجائز کی ہوگی، اس میں ان کا مطالبہ کرنا بھی جائز ہوگا، گھر والے کا نہ دینا ناجائز ہوگا۔ تو یہ دو صورتیں ہیں۔ اب ان صورتوں کو دیکھ لیا جائے کہ یہ دکاندار کی ذمہ داری ہے، دکاندار کی طرف سے جا رہے ہیں تو مطالبہ دکاندار سے، اس سے مطالبہ نہیں ہے۔ اگر دکاندار کی ذمہ داری نہیں ہے، گھر والا لے کر جا رہا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ دے گا، اگر وہ نہیں دیتا ہے تو اس صورت میں گناہگار ہوگا۔ یعنی یہاں بھی ہم ویسے تو خیر یہ بات ہو ہی گئی ہماری کہ ہر چیز کو پہلے سے طے کر لیا جائے، تو وہ کوئی سا بھی شعبہ ہو، فرنیچر کا ہو، گولڈ کا ہو، ہر چیز کو پہلے طے کر لیں کہ بھئی یہ اس کا انداز کیا ہوگا گھر پہنچنے کے حوالے سے یا جو بھی۔ دیکھیں بعض چیزیں تو طے ہوتی ہیں نا کہ آپ نے اگر فرنیچر والے سے فرنیچر بنوایا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کہ ایک پالش یہاں پہ اور پھر مزید گھر پہ جا کر سامان کو چڑھانے میں وہ فرق آ جاتا ہے، تو یہ کیا جائے گا، تو یہ طے ہے دکاندار سے، تو دکاندار کی ذمہ داری ہے، اور دکاندار اپنے پاس ہی سے جو اس کے ورکر ہے ان کو بھیجے گا۔ تو اب یہ اگر اس سے مطالبہ کر رہے ہیں، لالچ کر رہے ہیں، عام طور پر یہ بھی ہوتا ہے نا کہ بعض لوگ کام کرنے کے لیے جاتے ہیں، جیسے دکاندار ہی نے بھیجا تو گھر والے کی دکاندار سے بات ہوئی، اب اس نے ورکر بھیجا تو ورکر لالچی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہاں سے تو ملنا ہی ملنا ہے، یہاں سے بھی کچھ نہ کچھ مل جائے، تو یہ اچھی عادت نہیں ہے۔ اگر واقعی ایسا ہے تو یہ اچھی عادت نہیں ہے کہ بندے کے اندر ایسی لالچی طبیعت پائی جائے، ورنہ اگر اس کی ذمہ داری نہیں ہے تو ظاہر پہلے طے کریں گے۔ ایسے تو کوئی کسی کو اپنے گھر میں پالش کرانے کے لیے نہیں لے جاتا ہے نا، یہ پالش کوئی فی سبیل اللہ تو لے کر نہیں بیٹھے ہوتے کہ یہ جو بھی آئے گا اس کے ساتھ چلے جائیں گے، اس کے اوپر بھی خرچہ ہوتا ہے، پہلے طے ہوتا ہے، اور اگر طے نہیں بھی ہے، یہ یوں کہتے ہیں بعد میں کر لیں گے، تو پھر بھی طے کرنا ضروری ہے۔ اگر طے کیے بغیر کام کیا ہے تو یہ بھی ناجائز ہوگا، اجرت کے حقدار ہوں گے یہ، لیکن ایسا کرنا ناجائز تھا۔ ٹھیک۔ اچھا ایس ایم ایس یہ ہے کہ جیسے اسلامی بھائی درزی کا کام کرتے ہیں، ٹیلر ماسٹر ہوتے ہیں، اس طرح لیڈیز میں بھی یہ شعبہ ہوتا ہے۔ اب اگر کسی درزن کو کسی نے سوٹ دیا سینے کے لیے اور کسٹمر نے یہ کہا کہ اس میں لیس لگے گی، لیس وغیرہ جو لگتی ہے، تو انہوں نے یہ کہا درزن نے کہ بھئی 20 روپے کی ہوگی اور لیس مارکیٹ کے اندر 15 روپے کی ہے، تو اب کیا فرمائیں گے اس پر؟ دیکھیں لیس تو مارکیٹ میں 15 روپے کی ہے، صحیح، تو لیس جو ہے نا وہ خود بخود تو قمیض کے اوپر چمٹ نہیں جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو لگانا پڑتا ہے، صحیح، تو وہ جو 5 روپے زائد لے رہی ہیں وہ اس کی اجرت لے رہی ہیں، صحیح۔ تو آپ جب کوئی چیز آرڈر کریں گے کہ اس کے اندر یہ چیز لگا دی جائے، صحیح، تو آپ پھر اس کی وہ دکان والی قیمت کو نہیں دیکھیں گے۔ صحیح۔ اگر کوئی درزی یہ کرنے بیٹھ جائے کہ وہاں سے چیز لے کر آپ کو بنا کر دے اور اس کی اجرت نہیں لے، تو وہ پھر کس لیے بیٹھا ہوا ہے؟ آپ بولے کہ کپڑا تو ہم نے خریدا تھا، صحیح، ٹھیک ہے، آپ نے کیا کیا اس میں، ہم سے جو ہے نا دھاگے کے پیسے لے لیں، صحیح، تو اس نے اپنا وقت لگایا ہے، اپنی کام کیا ہے، سارا دن بیٹھا ہے، تو اس نے جو اس کے اوپر کام کیا ہے، صحیح، 15 روپے تو ظاہر ہے وہ لے گا، صحیح، تو 5 روپے اس کی اجرت بنے گی۔ سلائی میں لگائی ہے، سلائی کی جیسے کسی جوڑے کہتے ہوتے ہیں کہ مثال کے 450 روپے ہم اس کی سلائی لیں گے، اس میں بھائی آپ لیس بھی لگا دیجیے گا، لیس کے پیسے میں آپ کو الگ سے دے دوں گا۔ دیکھیں اس میں تو تفصیل ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی اگر تو یہ ہے کہ بھائی جوڑا ایک تو عام طور پر سادہ سیا جاتا ہے،
آپ اس میں پھر جس طرح ڈیزائن کرواتے جائیں گے پیسے بڑھتے جائیں گے. تو اب ایک یہ ہے کہ آپ سادہ سی لیا تو اس کی سادی اجرت ہوگی. ایک یہ کہ آپ نے بولا کہ یہ بھی لگانا ہے تو وہ لگائے گا اور وہ چیز خریدے گا پھر لگائے گا تو اس کو زیادہ کام کرنا پڑا نا, تو وہ اس کی زیادہ اجرت لے رہا ہے. تو یہ ہے کہ اصل میں نہیں لگانا تھا اور اس نے زائد کام بتایا تو اس نے اجرت زائد کر دی. اور اگر اصل میں ہی شامل تھا کہ لیس بھی لگے گی یہ بھی لگے گا سارے کام ہوں گے اور 450 اجرت ہے, اب زائد لینا جائز نہیں ہے. ٹھیک. مدنی چینل کے ناظرین آپ غور فرمائیں کہ ظاہر سوالات ہوتے ہیں, اس کے جوابات ہوتے ہیں, اس کے جزیات بھی بن جاتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ان سلسلوں کی برکت ہے کہ جزیات پر بھی کلام ہو جاتا ہے اور شرعی حکم ہمارے سامنے آ جاتا ہے. مزید کالس لیں گے. مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ دو خاندانوں کا آپس میں ملوانا اور رشتے کی ترکیب بنوانا, تو اس پر کیا کمیشن یا اجرت لی جا سکتی ہے؟ جی کیا فرماتے ہیں, یہ ہوتا ہے ویسے؟ جی اس کی اجرت جو عام طور پر اس کام کے اوپر جتنی اجرت بنتی ہے تو اتنی اجرت لینا بالکل جائز ہے. ٹھیک ہے جی. اگلی کال. محمد طیبات داری جمع آتا تلور شہر سے بات کر رہا ہوں. سنت میں مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے, دکانداروں کے پاس جب کوئی گاہک جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے 1 من گندم یا کوئی سی چیز بھی چاہیے, اور وہ جب تولنے لگتے ہیں تو جو بوری کا وزن ہے وہ بھی ساتھ ہی, یعنی کہ جو چیز ہوتی ہے اس میں بوری کا وزن بھی آ جاتا ہے. 100 گرام کی بوری ہوتی ہے, 200 گرام کی بوری ہوتی ہے, اور بوری کا وزن الگ سے کرنا ہوگا یا چیز میں آئے گا؟ جی کیا فرماتے ہیں؟ بوری بھی وزن میں شامل ہو جاتی ہے. 1 من گندم لی تو ظاہر بوری کے اندر رکھ کے ہی تولتے ہوں گے, اب بوری کا وزن الگ نہیں کرتے. دیکھیں یہ بات تو معروف ہے, سب کو پتہ ہے کہ بوری کے ساتھ ہی 1 من ہوتا ہے. تو اب اگر کسی سے یہ طے پایا کہ مجھے بوری کے علاوہ آپ نے 1 من دینا ہے تو اس صورت میں بوری کا وزن لگانا جائز نہیں ہوگا. اور اگر ایسا طے نہیں ہے, بوریوں سمیت ہی تولا جاتا ہے, تو عام طور پر بوری کا وزن بھی شامل ہوتا ہے. خریدنے والے کو بھی اس کا پتہ ہوتا ہے اور اسی اعتبار سے ہی وزن بیان کیا جا رہا ہوتا ہے کہ اتنا وزن ہوا, تو اس میں تو شرعاً کوئی حرج والا پہلو نہیں ہے. ٹھیک جی. ویڈیو سوال دیجئے. میرا یہ سوال ہے کہ مارکیٹ کے اندر تمام دکاندار جو ہیں جھوٹ سچ بول کر اپنا کاروبار کرتے ہیں, ہیرا پھیری کر کے, جبکہ وہ نمازی پرہیزی ہوتے ہیں, مگر وہ جھوٹ اور فریب بولتے ہیں. اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ قسمیں کھائی جاتی ہیں, جھوٹ بولا جاتا ہے, بہت کچھ ہے مارکیٹوں میں, لیکن ظاہر سب ایسے نہیں ہے. دیکھیے سچ بولنا تو یہ تو مطلوب ہے شریعت کا, سچ بول کر کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. باقی جہاں تک جھوٹ کا تعلق ہے تو جھوٹ بولنا ناجائز ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے کہ شریعت میں تجارت جو ہے وہ عمدہ اور نفیس کام ہے. سبحان اللہ. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی خرید و فروخت اور تجارت فرمائی ہے. بے شک. لیکن تاجروں کی بدعمالیوں یا بد کرداریوں کی وجہ سے بازار کو زمین کا بدترین حصہ قرار دیا گیا ہے. ٹھیک. اور یہ فرمایا گیا حدیث پاک میں کہ شیطان سب سے پہلے صبح جو ہے وہ جھنڈا لے کر بازار پہنچ جاتا ہے اور بلا ضرورت بازار جانے سے منع کیا گیا ہے. تو اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ اس میں اس طرح کی دھوکے بازی اور جال سازی, ملاوٹ, جھوٹ اور اس طرح کے کام کیے جاتے ہیں. تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس عمدہ اور نفیس کام کو عمدہ اور نفیس ہی رکھے, اس کے اندر کوئی ایسی آمیزش جھوٹ کی, ملاوٹ کی نہ کرے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہے وہ فرمایا کہ تجار فجار ہیں, یعنی تجار بدکار ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم نے عرض کی یا رسول اللہ کیا اللہ تبارک و تعالی نے تجارت کو حلال نہیں کیا؟ یعنی آپ بدکار فرما رہے ہیں, کیا تجارت حلال نہیں ہے؟ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تجارت حلال ہے, ٹھیک, لیکن یہ جو تاجر لوگ ہیں یہ جب بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں اور قسم اٹھاتے ہیں اور قسم بھی جھوٹی ہی کھاتے ہیں. صحیح. اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جھوٹی قسم جو ہے یہ قسم مال تو بکوا دیتی ہے, صحیح, قسم مال بکوا دیتی ہے لیکن رزق سے برکت اٹھا دیتی ہے. ٹھیک. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
ارشاد فرمایا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بروز قیامت ان سے کلام نہیں فرمائے گا، ان پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا، اور ارشاد فرمایا کہ وہ جو ہے وہ تکلیف دہ عذاب کے اندر ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کلام بھی نہیں فرمائے گا، نظر بھی نہیں فرمائے گا، اور وہ تکلیف دہ عذاب میں ہوں گے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے جب سنا تو عرض کی یا رسول اللہ تو خیب و خاسر لوگ ہیں ایسے، صحیح، وہ کون ہیں، وہ کون ایسے لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں آپ یہ ارشاد فرمایا؟ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ 3 لوگ وہ ہیں کہ جو احسان جتانے والے ہیں، صحیح، کپڑا لٹکانے والے ہیں، صحیح، اور جو ہے وہ جھوٹ بولنے والے ہیں، صحیح، جو بات کریں تو جھوٹ بولیں. تو جو جھوٹ بول کر اپنا سامان بیچتے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں تو وہ بد نصیب ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر رحمت سے محروم رہیں گے بروز قیامت. اللہ تعالیٰ ان سے کلام بھی نہیں فرمائے گا، اور یہ بھی الفاظ ہیں ان کو پاک نہیں فرمائے گا، تکلیف دہ عذاب میں ہوں گے. تو اب چاہے یہ غلط کام کوئی نمازی پرہیزگار کرے یا کوئی بدکار کرے تو یہ دونوں کے لیے ناجائز اور گناہی ہے. اب یہ بدقسمتی ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو یہ بولیں گے کہ ہم تہجد بھی پڑھتے ہیں، ہماری اشراق چاشت بھی جو ہے وہ قضا نہیں ہوتی، لیکن جب بازار میں آتے ہیں تو غافل ہو جاتے ہیں. ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ جو کاروبار کر رہے ہیں اس میں دھوکہ پایا جا رہا ہے، اس میں جھوٹ پائی جا رہی ہے، اس میں خیانت پائی جا رہی ہے، اس میں سود پایا جا رہا ہے. تو یہ سارے کاموں کا وہ ارتکاب کرتے ہیں اور پھر جو ہے اپنے آپ کو خود اپنی زبان سے متقی پرہیزگار کہتے ہیں. تو ایسا کرنا کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے. لیکن اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو جھوٹ بولے تو اس کو ہم یہ بولیں کہ داڑھی کیوں رکھی ہوئی ہے، صحیح، نماز کیوں پڑھتے ہو آپ، ٹھیک. تو نماز پڑھنا اچھی عادت ہے، صحیح، داڑھی رکھنا واجب ہے، ٹھیک، شریعت کی طرف سے لازم ہے، صحیح. یہ کام تو کرنے ہیں، لیکن جو غلط کام ہے اس کو چھوڑنا ہے، ٹھیک ہے. بعض لوگ یہ دلیل بناتے ہیں کہ دیکھیں یہ نمازی بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، جناب یہ بھی کرتا ہے. وہ جو غلط کرتا ہے وہ غلط ہے، جو صحیح کام ہے اس کا وہ صحیح ہے. یہ الگ پھر بحث ہے کہ اس کی نماز ابھی تک اس کو نفع مند نہیں ہو رہی کہ نماز برائی بے حیائی سے بچاتی ہے. اگر وہ برائیوں اور بے حیائیوں سے باز نہیں آ رہا، اس کی نماز کا جو اس کو حقیقی فائدہ حاصل ہونا تھا وہ اگرچہ حاصل نہیں ہو رہا لیکن فرض ادا ہو رہا ہے، لیکن اس کو اس سے منع نہیں کیا جائے گا. وہ ہو سکتا ہے کہ چند دنوں بعد اپنی اسی نیکی کی وجہ سے، نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو توفیق عطا کر دے. تو یہ جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے، اور جو یہ کرے گا تو وہ اپنے دین کو بھی خراب کرے گا، دنیا کو بھی خراب کرے گا. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ کچھ مرد ایسے ہیں کہ ان کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتے. اور صدر الشریعہ نے فرمایا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم بھی تجارت کیا کرتے تھے، لیکن جب حقوق اللہ کا معاملہ ہوتا تو وہ حقوق اللہ کے معاملے میں غافل نہیں ہوتے تھے. پس فرق اتنا یہ ہے کہ ہمارے اسلاف اس خرید و فروخت، تجارت، ان دنیاوی معاملات کی وجہ سے کسی بھی وقت اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے تھے. ان کے مد نظر ہر وقت آخرت ہوتی تھی تو ان سارے کاموں سے بچتے تھے. اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم مسجد میں ہیں تو نمازی ہیں، حج پہ ہیں تو حاجی ہیں، اور بازار میں جائیں تو پھر خالص بازاری ہی بن جاتے ہیں. پھر ساری چیزیں جو ہے وہ ہمیں بھول جاتی ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے اوپر غفلت طاری ہو جاتی ہے. تو اپنے سے غفلت دور کی جائے اور اپنے ہر معاملے میں اللہ کی یاد کو مد نظر رکھا جائے. مدنی چینل کے ناظرین، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حقیقی خوف خدا ہمیں نصیب ہو جائے تو پھر یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اور کتنی محرومی ہوگی اس شخص کے لیے کہ جو اللہ کی رحمت سے ہی محروم ہو جائے اس دن، کہ جس دن اللہ کی رحمت کا ہی سہارا چاہیے ہوگا جنت میں داخلے کے لیے، کہ جس سے اللہ کی رحمت ملے گی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے صدقے وہ جنت میں داخل ہوگا. لیکن اس طرح کے گناہ کر کر، اپنے مال میں اضافہ کر کے، جھوٹ بول کر، قسمیں کھا کر جھوٹی، اس طرح مال میں اضافہ تو ہو جائے گا
تفصیلی جواب آپ نے سن لیا کہ رزق میں برکت بھی نہیں ہوتی اس سے، اور پھر جو آخرت کی تباہیاں ہیں وہ الگ باقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اچھا حضور یہ ارشاد فرمائے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے جب ہم کسی دکان سے کوئی چیز پرچیز کرتے ہیں، مثلا کپڑا لیا، اسی دکان پر وہ سلائی کی بھی سہولت موجود ہوتی ہے، تو ایسے میں آیا ہے کہ اس طرح کرنا کیسا؟ کپڑا بھی وہاں سے خریدا اور وہیں سلنے دے دیا۔ اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ کپڑا خریدنا یہ ایک الگ معاملہ ہے، سلائی کر کے دینا یہ الگ معاملہ ہے، بلکہ بعض درزیوں نے کپڑا رکھا ہوتا ہے، وہ سلایا سوڑ بھی دیتے ہیں اور اس کی قیمت متعین کر دیتے ہیں کہ کپڑے سمیت سلائی سمیت آپ کو اتنے کا پڑے گا، تو وہ طے کر لینا، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا اسی طرح ایک SMS یہ آیا کہ بچوں کو جو ہے مدرسہ وغیرہ پڑھاتے ہیں، اب بچے عموماً آتے نہیں ہیں، انتظامیہ کو یہ بات بتا دی گئی ہے کہ بچے آتے نہیں ہیں، میں تو اپنا ٹائم دے رہا ہوں، تو کیا اب میرا اجرت لینا وہاں پر جائز ہوگا؟ جی، جو وقت کا اجیر ہے، جی یعنی اس کے ساتھ ایک خاص وقت کا اجارہ کیا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ نے فرض کیا 3 سے 5 بجے تک آپ نے بچوں کو پڑھانا ہے، ٹھیک ہے، تو اب وہ 3 سے 5 تک جو اس کے پڑھانے کی جگہ ہے جو متعین ہے، اگر یہ 3 سے 5 تک وہاں پہ حاضر رہا، اب بھلے بچے نہیں ہیں، تو اس نے اپنے نفس کو وہاں پہ اپنے آپ کو سپرد کر دیا۔ ٹھیک ہے، اب یہ انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے جن کے لیے ان کو ہائر کیا ہے وہ ان کو مہیا کریں تاکہ وہ ان کو پڑھائیں۔ تو اب اگر بچے نہیں آتے اور یہ پورا وقت وہاں پہ دے رہے ہیں تو یہ اجرت کے حقدار ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اور اگر بچے موجود ہیں اور یہ پڑھاتے نہیں ہیں تو پھر تسلیم نفس، پھر یہ ان کی حاضری کامل نہیں ہے، پھر جتنی دیر پڑھایا اتنے وقت کی اجرت لینا ان کے لیے جائز ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو تھا وقت کا اجارہ، اور اگر کام کا اجارہ ہو تو پھر کام ہوگا تو اجرت کے حقدار ہوں گے، کام نہیں ہوگا تو پھر اجرت کے حقدار نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا اجرت پر یہ SMS بھی ہمیں آیا ہے کہ قرآن مجید کا پڑھانا کیسا؟ قرآن پاک کا پڑھانا تو جائز ہے، ٹھیک ہے، اور قرآن پاک کا اجرت پر پڑھانا بھی جائز ہے، ٹھیک ہے، یعنی تعلیم قرآن پر اجارہ جائز ہے، لیکن اس کی بہتر صورت یہ ہے کہ تعلیم قرآن پر اجارہ نہ کیا جائے، وقت پر اجارہ کیا جائے، ٹھیک ہے، کہ آپ کو ہم نے اتنے وقت سے اتنے وقت کا ملازم رکھا ہے، ٹھیک ہے، تو اب وہ وقت کی اجرت طے کر لی جائے، تو اب اس وقت میں ان سے یہ کہا جائے کہ آپ ہمیں قرآن پاک پڑھا دیں، تو اس طور پر یہ کرنا جائز ہے۔ ٹھیک ہے جی، مدنی چینل کے ناظرین مزید آپ کی کال شامل کریں گے۔ میں عبداللہ رضا باب المدینہ کراچی سے بول رہا ہوں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمیں کرایہ دار رکھنا ہے، اب ہم کرایہ دار رکھیں گے تو کرایہ دار پہلے ایڈوانس دیتے ہیں، جو ایڈوانس دیں گے وہ اپنے کام میں استعمال کر سکتے ہیں، مطلب ہم بورنگ کروانا چاہتے ہیں، وہ ہمیں ایڈوانس دیں تو ہم بورنگ کروا لیں، پھر ہمارے پاس پیسے ہو جائیں تو پھر ہم ان کو دے دیں پیسے، کیا یہ ہم کام کروا سکتے ہیں؟ کیا فرمائیں؟ جی، ایڈوانس میں جو دیا جاتا ہے، جو ایڈوانس دیا جاتا ہے یہ قرض ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور جب قرض دیا ہے جس کو تو اس کو استعمال کرنے کی اجازت ہوتی ہے، وہ جس بھی جائز کام میں استعمال کرے، اور جب وہ مدت ختم ہوتی ہے کرایہ داری کی تو وہ پھر واپس کرنا ہوتا ہے، تو وہ جو رکھا ہوا پیسہ ہے وہ امانت نہیں ہے کہ یہ استعمال نہ کر سکے، وہ قرض ہے، تو اس کو بالکل استعمال کر سکتے ہیں، اور جب ایگریمنٹ ختم ہوگا، مدت ختم ہوگی، وہ ان کو واپس کرنا ہوگا۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ آپ نے دیکھا، خرید و فروخت سے متعلق اہم مسائل ڈسکس ہوئے، گفتگو ہوئی، بہت ساری صورتیں سامنے آئیں جو ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہیں، اور مفتی صاحب نے اس کا شرعی حکم بیان فرمایا کہ کس پر ہم عمل کریں گے اور کس کو ہم چھوڑیں گے، تو لہذا یہ سلسلے اگر آپ دیکھتے رہیں گے تو مختلف موضوعات پر ہمارے یہ دارالفتا اہل سنت کے سلسلے ہو رہے ہیں، خرید و فروخت سے متعلق ہے، رسم و رواج سے متعلق ہے، اسی طرح کاروبار میں شراکت سے متعلق ہے، تو لہذا آپ کے علم اضافے کے لیے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے، آپ سلسلے دیکھتے رہیں، اپنے علم میں اضافہ کرتے رہیں، اور اس طرح کے گناہوں سے جو ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہو چکے ہیں، جسے لوگوں نے اپنی طبیعتوں کا حصہ بنا لیا ہے، اس سے ہمیں بچنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں جو سلسلہ ہوا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو سنا ہے جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
گزارے کیسے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔